الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى الصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. چمک تجھ سے باتیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین یا رب العالمین بوسیلۃ خاتم الانبیاء والمرسلین. معزز حاضرین، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ محفل آپ نے جو سجائی اس میں مجھے حاضری کا شرف عطا فرمایا. اور اس کے بعد بالعموم آپ سب کا جو یہاں اس وقت موجود ہیں اور بالخصوص اس مسجد کے آئمہ اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس محفل میں آنے کی دعوت دی. گفتگو شروع کرنے سے پہلے چونکہ آپ کی یہ مسجد نئی تعمیر ہوئی ہے، پرانی کا نقشہ میرے ذہن میں موجود ہے چونکہ کچھ عرصہ مجھے بھی یہاں خدمت دین کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس وقت کوشش جاری تھی اس مسجد کی تعمیر کے لیے. حضرت علامہ مولانا بستان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور انتظامیہ کوشاں تھی کہ یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے. پھر علامہ صاحب تو دنیا سے تشریف لے گئے تو انتظامیہ نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی اور اللہ نے اس میں ان کو کامیابی دی اور آج یہ خوبصورت مسجد آپ کے سامنے موجود ہے.
اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر انتظامیہ میں جتنے بھی احباب ہیں ان کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں، اور حافظ عقیل صاحب کے والد گرامی حاجی ایوب صاحب جو بڑے پیکر اخلاص محبت والے تھے، وہ بھی اس انتظامیہ میں اور اس مسجد کے بنانے میں کوشاں تھے۔ اللہ کو ایسا منظور نہ ہوا کہ وہ اس خوبصورت مسجد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ بہرحال ان کی زندگی میں ہی بننا شروع ہو گئی، پھر وہ عالم برزخ میں چلے گئے۔ جس نے جتنا اپنا حصہ مالی طور پر ڈالا، بدنی طور پر ڈالا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اس کو باعث ثواب بنائے۔ گرامی قدر حضرات، دور حاضر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ دن بدن مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، ناکامی کی طرف سفر کر رہے ہیں، کامیابیاں مسلمانوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ غالب ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے، یہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمان اس کے دامن سے وابستہ ہونے کے باوجود عزت سے ہمکنار نہیں ہو رہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں یہ فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اب فرمان خدا تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے وہ سچ ہی سچ ہے، وہ حق ہی حق ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، مومنین جو ہیں، وہ عزت والے ہیں، تو ہمیں عزت کیوں نہیں مل رہی؟ ہر کوئی آج ہمیں کیوں ذلیل و رسوا کر رہا ہے؟ ہم ہر طرف کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ عزت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اللہ تو کہتا ہے مومنوں کے لیے عزت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مومن ہی کامیاب ہوں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری عزت بھی نہیں ہے اور ہر جگہ ہم ناکام بھی ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کا کلام تو نہیں غلط ہو سکتا، جھوٹا ہو سکتا۔ تو اس پر پھر ہمیں غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مومن ہی نہیں رہے، ہم نام لیوا مسلمان رہے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے رہ گئے ہیں۔ ہمارا کام، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، کیا کہیں یہ اسلام سے ہٹ تو نہیں گیا ہے؟ تو اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام یقیناً یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کہتا ہے جو اس کے دامن سے وابستہ رہے گا وہ عزت والا ہوگا، جو اس کے ساتھ لگا رہے گا وہ ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو ہمارے احوال ظاہری جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم اسلام پر نہیں چل رہے، اسلام پر ہم نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مومن جو ہیں ان کے لیے عزت ہے اور مومن ہی کامیاب ہوں گے۔
اب ہم نے پہلا تو یہ غور کرنا کہ ایمان کیا ہے، پھر ہم نے دیکھنا کہ کیا ہم اس کے مطابق ہیں، اگر ہیں تو پھر آزمائش بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں عزت پانے کے لیے واپس لوٹنا ہوگا ایمان کی طرف، اسلام کی طرف۔ تو پہلے سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ باتیں جو ہے غور سے اگر سنیں گے تو سمجھ میں آئیں گی۔ ویسے آج کل ہماری محفل کا جو یہ بنا ہوا نا رواج، وہ رسم ہے کہ کیونکہ مہانہ غیر میں شریف کرنی ہے تو رسم پوری کرنی ہے، ہم نے دیگیں پکا کے کھانا کھانا ہے، لنگر کھانا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ صبر کر کے رہنا ہے گھر میں کیونکہ لنگر آخر میں ملتا ہے۔ تو یہ رسم ہم نے کر بنا دی ہے محافل کو۔ حالانکہ اگر غور کریں تو یہ جو محافل ہیں ماہانہ 11ویں شریف کی، اسی طرح میلاد شریف کی، دیگر عنوانات سے جو محافل ہوتی ہیں، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کا اور ایمان کو اور عقیدے کو پختہ کرنے کا کہ اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، لیکن ہم نے اس کو صرف رسم کے طور پر ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیں، ابھی آپ کے یہ گنے چنے چند آدمی ہیں، لیکن لنگر کے ٹائم ہو سکتا ہے کہ جگہ کم پڑ جائے، تو ہم نے لنگر کھانے کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور وہ جسمانی لنگر بھی ضروری ہے، لیکن یہ روحانی لنگر جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے اس دور کے اندر۔ اس لیے بڑی توجہ سے یہ باتیں ہم نے سننی ہیں اور ہم نے غور کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد ہم نے اس پہ عمل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ایمان کی تعریف کی گئی ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں، وہ یہ ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یا یوں آپ کہہ لیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب اللہ کہتا ہے جو میرا محبوب، اور ایمان کی تعریف میں یہ بتایا گیا ہے جو رسول پاک اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ سارے کے سارے کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے کسی کی ذات کو ماننا، ایک ہوتا ہے کسی کی بات کو ماننا، اور طریقہ اور جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو ماننے سے پہلے اس کی ذات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننا ہے اور پھر آپ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو نبوت کے اعلان سے پہلے گزری ہے، اس ساری زندگی میں حضور نے اپنی ذات کو منوایا ہے، اپنی ذات کو اس طرح لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے کہ آپ کی ذات بچپن ان لوگوں نے دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھا، شوہر ہونے کی حالت سے دیکھا، باپ ہونا دیکھا، سپہ سالار ہونا دیکھا، تاجر ہونا دیکھا، ہر لحاظ سے انہوں نے حضور کو دیکھا، اپنے اندر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، کھاتے پیتے، ہر لحاظ سے حضور کو ان سب نے دیکھا، اور سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ انت صادق و امین۔ ہم نے آپ کو جو اتنی 40 سال کی زندگی میں آپ کو ہم نے شب و روز دیکھا، صبح و شام دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا، رات کے اندھیرے میں دیکھا، ہم نے ہر حال میں آپ کو دیکھا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، ہم نے آپ کو امانت دار ہی پایا ہے۔ ان نے حضور کی ذات کو سب نے مانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذات کو کردار سے منوایا جا سکتا ہے۔ کردار بھی انسان کا ہونا، تو اگر دشمن بھی ہو تو دشمنی کرے گا، لیکن کردار کو مان کر کہے گا ہاں کردار ان کا جو ہے وہ بے مثال ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارا دل نہیں مانتا ان کو ماننے کے لیے، لیکن اس بات کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہے یہ سچا، ہے یہ پکا،
ہے یہ اللہ والا، ہمارے آقا نے ذات کو منوایا ہے۔ اور ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ قانون ہمیں دے دیا، کیونکہ رضا تو ہم نے اللہ کی حاصل کرنی ہے نا، تو اللہ نے اپنا سب کچھ منوایا تو حضور کے صدقے سے منوایا۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے ہماری محبت قائم ہو جائے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کبھی بھی تم رب کو نہیں پا سکتے، کبھی بھی تم رب کو راضی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ آج کل بڑے بڑے دعوے دار آتے ہیں، جی ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جی ہم اللہ کی توحید کا جو ہے وہ بڑا پیغام دیتے ہیں، توحید پر تو ہم پہرا دیتے ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے اعلانات کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر پہرے دینے کا جو ہے وہ اعلان اور دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، ارے خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اس کے سوا کسی کو نہیں ماننا، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے مقرب ہیں، انہوں نے جب دعویٰ کیا کہ ہم رسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جا رہے ہیں، ہم رسول کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول کے بغیر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جب انہوں نے یہ دنیا میں دعویٰ کیا تو رب نے کہا اے میری محبت کے دعوے کرنے والوں، اے میری بارگاہ تک رسائی کے دعوے کرنے والوں، اے میرے قرب کے دعوے کرنے والوں، یہ تمہارے دعوے ہیں نا، تو دعویٰ تو سچا تب ہوگا کہ میں بھی مانوں گا، تو میں بھی اگر کہوں گا ہاں تم میرے ہو، میں بھی کہوں گا کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، تمہارے دعوے سچے ہیں۔ لیکن اگر میں نے ہی تمہارے دعووں کو رد کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ نے کہا اگر تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی قرب والے ہیں، ہم اللہ کی توحید والے ہیں، ہم اللہ کی توحید پر پہرا دینے والے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اس میں کامیابی اور اس میں سچا ثابت ہونے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اب تم دعوے کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو میں نہیں مان رہا ہوں، لیکن اگر میرے محبوب کے پیچھے چلو گے تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، میں پھر کہوں گا کہ یہ میرے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اعلان ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، زندگی اللہ کی رضا والی بنانا چاہتے ہو، زندگی کامیاب گزارنا چاہتے ہو، تو بس اتنا کر لو، جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے وہ منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ ہمیں سب کچھ طریقے بتلا رہا ہے کامیابی کے، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کے، قرب کے، محبت کے طریقے ہمیں اللہ سکھا رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھو یہ ساری کائنات کی جان رسول پاک کی ذات ہے۔ ہر کوئی اللہ کا محبوب بنے گا تو رسول پاک کے وسیلے سے بنے گا، آپ کے ذریعے سے بنے گا۔ آپ کا در چھوڑ کر جدھر بھی جائے گا وہ ذلیل و رسوائی ہوگا، اور آج ایسا ہی ہے کہ ہم نے در رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ میں جس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں جو بات ہے کامیابی کی، وہ یہ ہے کہ اب دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے اندر جو خرابی ہے، سب سے مین چیز جو پسپائی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے ادب اٹھ گیا ہے، ہمارے پاس ادب نہیں رہا، اور ادب کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں کہ ادب ہے کیا اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
حسن الادب من الایمان، حسن الادب من الایمان، کہ اچھا ادب، خوبصورت ادب یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ادب کیا ہے؟ مختلف، یعنی اس کی تعریفیں تو، اور میں وہ بات آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے ذہن میں رہے۔ یوں کہہ لیں کہ اچھی عادات، حسن اخلاق کا نام ادب ہے۔ اور حسن اخلاق ہر اچھی عادت کے تحت جو ہے وہ آتا ہے، یعنی ہر اچھی عادت حسن اخلاق کے تحت آتی ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے یہ ادب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ الدین کلہ ادب، او کما قال، کہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ ادب کے اندر ہے۔ جب ادب نہیں رہے گا تو دین بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ ادب ایک ایسا وصف ہے کہ انسان کو بانصیب بناتا ہے، اور بے ادبی ایک ایسی عادت ہے کہ انسان کو بلندیوں سے گرا دیتے ہیں۔ اب آئیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے ادب کی رکھوں، جس سے آپ سمجھیں گے کہ واقعی ادب جو ہے انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور بے ادبی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا اس پر غور کریں تو وہ بے ادبی کا ہی ہوا، سب سے پہلا گناہ۔ اور اس گناہ کی وجہ سے وہ شخص جو بلندیوں پر تھا، اور بلندیوں کے یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد بن چکا تھا، جسے معلم الملکوت کہا جاتا ہے۔ عبادات اس نے لاکھوں سال اللہ کی کی، اللہ کی توحید کا علم اس نے ہر دم بلند رکھا، نیکیوں کے انبار اس کے نامہ اعمال میں موجود تھے، لیکن ایک بے ادبی نے اس کو ہر چیز سے گرا کر پستی میں جا کے ڈالا، اور قیامت تک کے لیے اس بے ادبی کی وجہ سے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا وہ کون ہے، پتہ چل گیا ہوگا، سارا آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلی غلطی بے ادبی کی ہوئی، اور وہ کون تھا؟ شیطان۔ شیطان نے کس کی بے ادبی کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اور سب سے پہلے انسان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی تخلیق کا وہ سارا نظام بیان کیا، اور ان کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ نے ان کا ادب سکھایا۔ یعنی ان کے جسم میں اللہ نے روح بعد میں ڈالی، لیکن ادب اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلے سکھایا۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں بھی ادب کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ جس کو میں اپنے دستے قدرت سے بنانے لگا ہوں، جس میں میں اپنی روح پھونکنے لگا ہوں، اس کا ادب لازم ہوگا، اور اگر کسی نے بے ادبی کی تو وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ وہ بتائے بغیر کسی کو ذلیل و رسوا کرے، وہ پہلے بتاتا ہے یہ کام نہ کرنا، اگر کرو گے تو گر جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کو بتایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہا کہ میں اس کو اپنے دستے قدرت سے بنا رہا ہوں، جب میں اس کی تخلیق کو مکمل کر لوں اور اپنی روح اس کے اندر میں ڈالوں تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے۔ یہ اللہ نے سب سے پہلا جو آرڈر دیا وہ تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کا دیا، اور کہا ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سارے فرشتوں نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر؟ بعض اوقات نا یہ اس سوال کا جواب بھی ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ نا اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں موجود ہے. بس کہتے ہیں کہ جی فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور شیطان جو ہے یہ آگ سے بنا ہے، یہ تو فرشتوں کی جماعت میں تھا ہی نہیں. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے آدم علیہ السلام کو. تو شیطان تو فرشتہ نہیں ہے، وہ تو ایک جن ہے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو نہیں تھا، اس نے اگر سجدہ نہیں کیا ہے تو یہ نافرمانی تو نہیں بنتی ہے. اس طرح کی بات بھی بعض لوگ کر کے نا شیطان کی حمایت بھی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کی حمایت والی اس کی جماعت میں بھی تو موجود ہے نا. وہ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ کی نافرمانی تو تب ہوتی کہ اگر اللہ اس کو کہتا کہ تو سجدہ کر. اللہ نے تو کہا تھا کہ فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، تم نے جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو اس کو تو حکم نہیں تھا، وہ فرشتوں کو حکم تھا، اور وہ فرشتوں کی جنس سے ہے ہی نہیں ہے. لہذا اس نے اگر نہیں کیا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ تو نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں زیادتی ہوگی اس کے ساتھ، اعوذ باللہ من ذالک. تو پہلی تو بات ہے کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کا رہنا سہنا فرشتوں کے ساتھ ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرشتوں کو دیا تو وہ بھی اس میں بیٹھا تھا، یہ حکم اس کے لیے بھی تھا. اور قرآن پاک کے اندر اسلوب ہے کہ حکم کسی مخصوص شخصیت کو دے کر اس سے عموم جو ہے وہ مراد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ مردوں کو حکم ہے کہ نماز پڑھو. اب عورتیں کہیں کہ جی ہمارے لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہی نہیں کہ تم نماز پڑھو، وہ تو مردوں کو کہا، اس لیے ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کے نیچے تم بھی اس میں داخل ہو، تم الگ نہیں ہو. جس طرح کہ نماز تراویح کا جب رمضان شریف میں آتا ہے نا، بہت سی عورتیں کہتی ہیں تراویح تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے. بہت سی عورتیں جو ہے وہ پڑھتی ہی نہیں ہے، یہی بہانہ لگا کے. حالانکہ جس طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی شیطان تو اس میں تھا نہیں. تو ہم کہتے ہیں جب فرشتوں کے ساتھ وہ بھی وہاں اس مجلس میں تھا تو اللہ نے حکم سب کو دیا تھا، تو اس کو بھی ساتھ حکم تھا. کہتے نہیں نہیں، یہ تم آپ نے اپنی طرف سے کی ہے نا، کچھ ہمیں واضح دکھاؤ کہ کہاں اللہ نے اس کو حکم دیا. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، او شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے. تو یہ تو واضح آ گیا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر، تو اس نے نہیں کیا تھا. تو لہذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اسے کہنا بھائی قرآن میں 8ویں پارے کے اندر لکھا ہوا ہے، سورہ اعراف کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیں نا علم کی باتیں. اس طرح کو کوئی اعتراض کرے تو آپ اس کو یوں جواب دے سکیں. اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کیوں نہیں کرتا ہے سجدہ؟ تو اس نے آگے سے اللہ سے مناظرہ شروع کر دیا، دلائل دینا شروع کر دیے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. کتنے بجے ختم کریں؟ روٹی پہلے کھانی ہے بعد ہی؟ پھر ٹھیک ہے، وہ بجھانے پہ اندر سے کام دینے. میں یعنی اتنی سنانا پسند کرنا جتنا کچھ سنا ہے، مجبور کری تو سنا فائدہ ہو. ہاں نماز تک کریے نہیں، جاری رکھیے. ٹھیک، نماز کتنے بجے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا. اللہ نے پوچھا کہ فسجد الملائکۃ، یہ سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے دلیل دی کہ میں نے کیوں نہیں کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ. یہ مختلف لفظوں سے میں نے پڑھا، کوئی یہ نہ سمجھے ایک آیت کو اگر پیچھے پڑھ دیا. تو
اس نے دلیل یہ دی کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں کہ سجدہ نہ کرنے کا انکار اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا یا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اس نے کہا میں اللہ کو سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس نے دلیل بھی دی۔ اللہ نے اس کی دلیل کو رد نہیں کیا۔ قرآن پڑھ کے یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا کہ یہ تو نے جو کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ کا اور مٹی کا تو نے جو فلسفہ جاڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ نے بالکل دلیل نہیں دی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فخرج، دفع آؤٹ، نکل نکل، گیٹ آؤٹ۔ اس سے پتہ چلا کہ گستاخی رسول سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی کہ تو ثابت کر کے یہ تو نے گستاخی کی ہے تو کیسے کی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتلا دیا، جب رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اس کے پاس بیٹھ کے پوچھنا نہیں ہے جی تساں یہ گستاخی جڑی کیتی ہے یہ کتھے لکھی ہوئی ہے، یہ کتوں کر چھوڑی ہے، تساں یہ بننی ہے، اس کر ہی سکنے یا نہیں۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتلا دیا، اگر میرے کسی بھی نبی کی گستاخی کوئی کرے نا تو اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی ہیں۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اسے اگر تمہاری محفل میں آیا ہے گیٹ آؤٹ، دفع کر دو، اس کو نکال دو، اور اگر کہیں بھول کے تم وہاں چلے گئے ہو اور تمہارا بس نہیں چلتا ہے اس کو نکالنے کا تو پھر خود نکلاؤ۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ ظالم ہیں تو پھر ان کے بعد بالکل نہیں بیٹھنا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی ہیں۔ آج لوگ جو ہے وہ قادیانیوں کے پراؤڈوں کے اوپر جا کر ہمارے بہت سے لوگ نوجوان جو ہیں وہ جا کے ان سے مناظرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے، کیسے تم ثابت کر سکتے ہو اس کی نبوت کو؟ تو بھائی اللہ کا یہ حکم اور اللہ کے اس پیغام کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ بس ہم نے بغیر کسی دلیل کو رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے اور مانتے ہیں۔ ہمیں کسی قادیانی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرزے کو تم نے نبی مانا ہے تو دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بس ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس کو ہو جس کو آپ کے فرمان پر کوئی شک ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آپ کے کسی حکم پر شک نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا، سیدہ خدیجہ نے نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صدیق اکبر نے کہا میں مانتا ہوں۔ صدیق اکبر جو عاشقوں کے امام ہیں اور نبیوں کے بعد ساری امت سے افضل ہیں، یوں کہیں کہ حضور کے بعد اور نبیوں کے بعد ساری امت کا سب سے بڑا لیڈر صدیق اکبر ہے۔ ساری امت میں سب سے افضل، بلکہ ساری اس امت میں نہیں، سارے نبیوں کی امت میں نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل۔ ہم نے کہا سیدنا صدیق اکبر یہ سب سے افضل کیسے ہوگے بھائی؟ لوگ اس پر بھی بڑے جھگڑے کرتے ہیں، بعد کے پیٹوں میں درد پڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ آپ نے ان کو کیسے سب سے افضل کہہ دیا؟ بھائی ہم نے نہیں کہا ہے، ان کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، ان کو رسول اللہ نے سب سے افضل بنایا۔ اور کیا وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج انہوں نے زیادہ کیے تھے؟ کیا وہ صدقات و خیرات زیادہ کرتے تھے؟ بھائی اس میں بھی صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی عبادت کے میں کوئی اس کو حصہ شریک نہیں ہے، ان کے انفاق مال میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم اس بات کو دلیل نہیں بناتے۔ سیدنا صدیق اکبر کو جو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے کہ سب سے افضل ہیں، اس کی وجہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے ابھی جو ایمان کی تعریف کی ہے
وہ کیا ہے؟ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے. تو سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں. اس سے پتا چلا کہ سب سے زیادہ حضور کے عشق اور محبت میں جو فریفتہ تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. اسی لیے ان کو صدیق اکبر بھی کہتے ہیں, ان کو عاشق اکبر بھی کہتے ہیں. سب سے بڑے عاشق تھے. اور ایمان جب محبت رسول کا نام ہے تو یہ روایت موجود ہے کتابوں کے اندر. حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقالات سعیدی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر پوری مخلوق کا ایمان نکالا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو روایت میں ہے کہ برابر نہیں ہوگا. لرجحا, سیدنا صدیق اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے. تو یہ محبت رسول تھی جس نے سیدنا صدیق اکبر کو سب سے اوپر رکھ دیا. اب جتنا جتنا جس کے سینے میں عشق رسول بڑھتا گیا وہ دوسروں سے بھی بڑھتا گیا. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہو, ہماری عزت ہو, ہمارا مرتبہ اور مقام ہو, ہمارا ادب ہو, تو اپنی زندگی کا مشن بنا لو کہ ہم نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سنت رسول کا دامن تھام کے رکھنا. جتنا سنتوں کے پیکر بنو گے اتنا اللہ تمہیں بلند کر دے گا. اور آج آپ دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں سے امیر اہل سنت کو, وہ سنتوں کے پیکر بنے ہیں. آج پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے. کیوں بج رہا ہے؟ ان سے بڑے بڑے علماء بھی دنیا میں موجود ہیں, بڑے بڑے مدرسین شیخ الحدیث بھی موجود ہیں, لیکن آج نام پوری دنیا میں امیر اہل سنت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر اہل سنت نے اپنی جو دعوت اسلامی بنائی ہے اس کی بنیاد ہی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے پر رکھی. تو اگر کوئی آج بھی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے, میرا مرتبہ اور مقام ساری دنیا میں آئے, نام میرا ساری دنیا میں آئے, اس کے لیے کرنا کوئی کام نہیں ہے. ویسے ہی نہیں, میں اصلاح کر دوں, اگر ہم یہ نیت کر کے کوئی کام کریں گے میرا نام ہو جائے تو پھر تو وہ نام نہیں ہوگا, پھر بدنام ہی ہوگا. ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رسوا نہیں کر سکتی, کسی کو پسپا نہیں کر سکتی, کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی. اس لیے کہ عزت اللہ دیتا ہے اور عزت اس کی ہوتی ہے جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے. اگر عزت آج بھی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کا ہونا پڑے گا. تو یہ ادب انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے. فرشتوں نے ادب کیا, اللہ کا حکم مانا, اور اللہ کا حکم ماننا یہ بھی ادب ہے. یعنی ایک تو ہے نا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, تعظیم نہیں کی, وہ بھی ادبی کی. تو دوسرا یہ بھی ادبی تھی اس کی کہ اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا. تو ادب کیا ہے؟ کسی کی بات کو ماننا, رسپیکٹ کرنا, یہ ادب ہے. اور کسی کی رسپیکٹ نہ کرنا یہ بے ادبی ہے. اب ہمارے آقا نے, آخری بات کروں چونکہ وقت اب تھوڑا ہے, ہمارے آقا نے ہمیں جو ادب سکھایا ہے, ایک بات میں میرے آقا نے سمندر پورے کو بند کر کے رکھ دیا. بس وہ حدیث ہم نے آج ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے, تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے ہو جائیں. نعرے بھی ہم بھائی یہی لگاتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے. نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں. آج بھی ابھی بھی میں کہوں جی ہاتھ کھڑا کرو تو آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے, زمین سے بھی کھڑے ہو جائیں گے. لیکن میں کہوں ذرا ادھر نظر ڈالیں ہیں, ادھر سے لے کر پاؤں تک, کیا ہم کچھ ہیں حضور کی وفاداری میں؟ تو اور تو کرنا چاہیے نا باتیں سننے کے بعد, کرنے کے بعد. میں ویسے یہ عادت نہیں ہے میری کہ میں کہوں ہاتھ کھڑا کرو, اب یہ وعدہ کرو. بندے کے دل میں بات اترے تو خود ہی جا کے گھر وہ سوچتا ہے یار یہ بات تو اس نے ٹھیک کی تھی, تو میرے اندر بھی ہے یا نہیں ہے. تو میرے آقا نے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بن کے رہیں,
ہمیں رسول اللہ کہیں کہ یہ میرا ہے، جس طرح انہیں صدیق اکبر کو سینے سے لگا کے کہا صدیق میرا ہے، عمر میرا ہے، عثمان میرا ہے، علی میرا ہے، طلحہ میرا ہے، زبیر میرا ہے، حمزہ میرا ہے، ابو ہریرہ میرا ہے، سارے صحابہ کو کہا الصحابی، یہ میرے صحابی ہیں۔ حضور نے سب کو کہا یہ میرے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کو آپ نے اپنا کیوں کہا؟ کہا کہ انہوں نے میرے اوپر جانیں بھی قربان کی ہے، انہوں نے میرے اوپر مال بھی قربان کیے، انہوں نے میرے اوپر اولادیں بھی قربان کی، اور اس لیے کہا کہ یہ میرے ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ تم بھی میرے ہو جاؤ تو میرے اوپر بھونکنا نہیں ہے، تم میرے اوپر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اکرموا اصحابی، اور میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے ہو جائیں تو میرے آقا نے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت ضرور کرنا۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے بن کے رہیں تو حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر میرے بن کے رہنا چاہتے ہو تو پھر چھوٹے پر شفقت کرتے رہنا، بڑے کی عزت کرتے رہنا۔ یا رسول اللہ اگر ہم نے نہ کی تو کہا فلیس منا، پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ادھر سے دعوے کرتے ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو رسول اللہ کی باتوں کو تو مانتے نہیں ہو، اس پہ عمل تو کرتے نہیں ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا بڑے کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا ہے، چھوٹے کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے صوفیاء کا ایک قول پیش کر کے آپ کی بات ختم کروں گا۔ حضور داتا صاحب کے حوالے سے یہ علماء بیان کرتے ہیں، بعض بزرگ صوفیاء کی باتیں تو بڑی ہی نصیحت آموز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے کا بھی ادب کیا کرو، بڑے کا بھی ادب کیا کرو۔ اب یہ صوفیاء کی زبان ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے نا، اور یہ یاد رکھیں کہ ادب جو ہوتا ہے نا، ادب کا دوسرا نام عاجزی ہے، اور ہمیشہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ متکبر بھی ہوتا ہے، جو با ادب ہوتا ہے وہ عاجزی کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ عاجزی اور ادب دونوں لازم ملزوم ہیں، اور بے ادبی اور تکبر لازم ملزوم ہے۔ جس کے اندر تکبر ہوگا وہ بے ادبی کرے گا، جس کے اندر عاجزی ہوگی کبھی کسی کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ چھوٹوں کا بھی ادب کرنا ہے، بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے۔ اور دیکھیں اس پر دلیل کیا دی، کہا چھوٹوں کا کیوں ادب کرنا ہے، ذرا سنیے اور دل میں بٹھا کے جائیے اس بات کو۔ کہا کہ جب تم چھوٹے کو دیکھو نا تو اس کا ادب اس لحاظ سے کرنا، یار اس کی زندگی مجھ سے کم ہے، اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہے، اس کی زندگی تھوڑی ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اور میری عمر بڑی ہے، میں اس سے زیادہ بڑا گناہگار ہوں، اس لیے یہ مجھ سے نیک ہے، اس لیے مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور کہا کہ بڑے کا بھی ادب کرنا، ہر آدمی کو۔ اب میں ہوں نا تو مجھے چھوٹے کو دیکھ کر یہ تصور کرنا ہے یار میری زندگی زیادہ ہے، یار میرے سے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، اس کی عمر تھوڑی ہے، ابھی اس نے میرے جتنے گناہ تو نہیں کیے ہوں گے، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں۔ اگر کوئی بڑا نظر آئے کہا اس کی بھی عزت کرنا۔ تو اب یعنی یہ بدل دیا، رخ بدل دیا۔ کہا جی چھوٹے کی تو بات سمجھ آ گئی کہ چھوٹا ہے، ابھی اس کی اتنی زندگی نہیں ہوئی، عمر نہیں ہوئی کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہوں۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں عمر میں بڑا ہوں تو میری زندگی میں مسٹیکیں زیادہ ہوئی ہوں گی، یہ چھوٹا ہے تو اس کی زندگی کی مسٹیکیں تھوڑی ہیں، لیکن بڑے کا بھی ادب کرے، اس میں کیا پہلو ہے؟ انہوں نے کہا جب بڑا نظر آئے تو اس کا بھی احترام کرنا، اور یہ سوچنا اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں۔ یہ پیغام ہے۔ آج اولادیں بے ادب ہو گئی، آج بیویاں بے ادب ہو گئی، آج کسی کے اندر ادب نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے آقا کے فرامین پڑھنا چھوڑ دیے، سننا چھوڑ دیے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ ماں باپ کا ادب و احترام اس قدر ہوتا تھا کہ بچے انتظار کرتے تھے، بیٹے اولادیں، کہ ماں باپ پانی پی کر چھوڑیں تو ہم اس کو پی لیں۔ میرے امی جان روٹی چھوڑ دیں تو میں امی جان کی چھوڑی ہوئی روٹی کھا لوں، میرے ابا جان روٹی چھوڑ دیں تو میں ان کی چھوڑی ہوئی روٹی کھا لوں۔ اور آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، ایک گلاس میں میں پانی پی کے رکھوں، میں اپنے بیٹے کو کہوں بیٹا اس سے پانی نہیں، میں نہیں پیوں گا، یہ آپ کو جھوٹا ہے،
میں نہیں پیتا ہوں. تو یہ اسلام سے دوری ہے. مومن کے جھوٹے کو تو شفا قرار دیا گیا ہے. لیکن آج ہمارے بچوں کے اندر تربیت یہ کہ بھائی کسی دوسرے کے ہاتھ لگائی ہوئی چیز کو نہیں کھانا. روٹی کا ٹکڑا اگر گر جائے, بچ جائے دسترخوان پر, تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو بن میں ڈالو, اس کو نہیں کھانا. لیکن میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ اگر روٹی کا ٹکڑا زمین سے ملے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو. میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا فرش پہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کو اٹھایا, صاف کر کے کھایا, اور ام المؤمنین سے کہا عائشہ یہ رزق ہے, اس کی قدر کرو, اگر یہ روٹھ جائے تو یہ واپس نہیں آتا. اس لیے مسلمانوں, ہمیں اللہ نے نعمتیں جو دی ہوئی ہیں ان کی قدر کرو. آج ہم بے قدری کر رہے ہیں ان نعمتوں کی, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھینی جائیں. اور کتنے ہمارے سامنے ہر سال مثالیں آتی ہیں, سیلاب آتا ہے, زلزلے آتے ہیں. وہ کروڑ پتی, ارب پتی جو ہیں, جو رات کو مرغے کھا کے سوئے ہیں, رات کو مرغن غذائیں کھا کر سوئے ہیں, اور صبح روڈ کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے میں دکھائی دیے. تو مطلب کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتیں واپس نہیں لوں گا, اور بڑھاتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, لیکن یاد رکھو اگر میری نعمتیں کھا کے تم نے غرانا شروع کر دیا, نہ شکری شروع کر دی, تو میں دینے والا لے بھی سکتا ہوں, میں واپس لے لوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری بیان میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو تو میرے مالک تو معاف فرما دے. جو صحیح بیان ہوا تیرے فضل سے ہوا, اس پر مجھے بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.